ایک سوال ہے کہ سوال تو یہ وضاحت طلبی ہے، ظاہر ہے ایس ایم ایس کے ذریعے طلاق کا معاملہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا طلاق کے لیے بھی کوئی گواہ ضروری ہیں؟ لوگوں میں یہ مشہور ہے جب تک گواہ نہ ہوں تب تک طلاق نہیں ہوتی۔ اب کوئی ایس ایم ایس یا فون پر بیوی کو طلاق دے، جو ایک خلاصتاً مسئلے کا حل کہ گواہ ضروری ہے، نہیں فون پر بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے؟ طلاق ایک پتھر ہے اور نکاح ایک شیشہ ہے، اور یہ پتھر اللہ پاک نے مرد کے ہاتھ میں دیا ہوا ہے۔ اس پتھر کو جب بھی وہ شیشے پر پھینکے گا شیشہ ٹوٹ جائے گا۔ قرآن و سنت میں کہیں بھی اللہ پاک نے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی شرط نہیں رکھی کہ طلاق کے لیے گواہ ہوں۔ ہاں، نکاح کے لیے شرط رکھی گئی کہ اس کے لیے گواہ رکھے جائیں گے، تو لہذا نکاح کے لیے گواہ ضروری ہیں، لیکن طلاق کے لیے گواہ یہ ضروری نہیں ہے۔ اگر کسی نے تنہائی کے اندر بھی طلاق دے دی تو اس صورت میں طلاق واقع ہو جائے گی۔ احادیث طیبہ میں بکثرت اس طرح کے واقعات موجود ہیں کہ صحابہ کرام علیہم رضوان میں سے کئی ایسے افراد تھے جو طلاق دے کر آئے اور کوئی گواہ اس وقت موجود نہیں تھا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے آ کے مسئلہ پوچھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق کا حکم ارشاد فرمایا کہ طلاق واقع ہو چکی ہے۔ تو لہذا یہ کوئی شرط نہیں ہے کہ کوئی شخص گواہوں کے سامنے طلاق دے، بلکہ بیوی کا سامنے ہونا بھی شرط نہیں ہے۔ اصل جو اختیار ہے انما الطلاق لمن اخذ بالساق، یعنی شوہر کے ہاتھ میں طلاق کا اختیار یہ دیا گیا ہے۔ اب وہ ایک الگ میٹر ہے کہ اب جو مرد ہے وہ نادانی اختیار کرتے ہوئے طلاق دے رہا ہے یا اس کے اندر جلد بازی کر رہا ہے، تو شریعت مطہرہ نے جس حکمت کے پیش نظر اس کو یہ اختیار دیا تھا وہ اس حکمت کی خلاف ورزی کر رہا ہے، لیکن اختیار اس کے پاس ہے، اس نے طلاق دے دی تو اس صورت میں طلاق واقع ہو جائے گی۔ طلاق واقع ہو جائے گی، اس کے لیے نہ گواہ، نہ موجود ہونا، کوئی شرط نہ بیوی کا صرف اتنا سننا ہے کہ شوہر جو ہے وہ پاگل نہ ہو، اور دوسرا یہ کہ وہ اتنی آواز سے کہے کہ اگر کوئی شور نہیں ہو رہا، شور شرابہ نہیں ہے، تو اس کے کان تک اس کی آواز پہنچ جائے۔ ٹھیک۔ اور الفاظ جو طلاق کے مقرر ہیں، جس انداز میں طلاق دینے کا شریعت مطہرہ نے مقرر کیا ہوا ہے، اس طرح سے طلاق دے دی تو طلاق واقع ہو جائے گی۔ یہ اضافی چیزیں جو لوگ سمجھتے ہیں اس کی نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے کہ عدت اپنا موجود ہو، سامنے ہو، سننا، حمل کی حالت میں طلاق دے دی، پریگننٹ ہے اس حالت میں طلاق دے دی، یا ناپاکی کے دنوں میں طلاق دے دی تو طلاق واقع نہیں ہوگی، ایسا کچھ نہیں ہے۔ طلاق بہر صورت واقع ہو جاتی ہے۔ ہاں، اس کے احکام اپنی اپنی جگہ پر ہوتے ہیں، یعنی ایک ساتھ 3 دے دی تو 3 بھی پڑ جائیں گی۔ دینا نہیں چاہیے، دینے کا شریعت مطہرہ نے ایک طریقہ کار مقرر کیا ہے، لیکن اگر آپ کسی کی مرغی کو بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے ذبح کر دیتے ہیں تو کرنا آپ کا ناجائز و حرام کام ہے، لیکن وہ مرغی جو ہوگی وہ حلال ہو جائے گی۔ اب اس کو دینا آپ الگ میٹر ہے کہ مالک کو آپ دے دیں گے یا اس سے خریدیں گے یا اس کی قیمت ادا کریں گے، یعنی بغیر اجازت کے کر دیں۔ جی، جو اس طرح کرے گا تو بہرحال یہ ناجائز و حرام کام کرے گا، لیکن ہو چکا۔ تو اسی طرح اگر کسی نے طلاقیں دی ہیں اور خلاف شرع انداز میں دی ہیں تو طلاق واقع ہو جائے گی، دینے والا گناہ گار ہوگا، دینے والا گناہ گار ہوگا۔ اچھا، فون کا یہ پوچھا ہے کہ فون پہ تو اب شور وہاں موجود نہیں ہے، تو بذریعہ فون کال کر کے، یا آج کل تو واٹس ایپ پہ ہی آپ کے سامنے میں کتنے مسائل آتے ہیں، طلاق ہو جائے گی، یوں بھی ہو جائے گی، لیکن بہرحال طلاق کے فیصلے خود سے نہیں کرنے چاہیے، صحیح، اور ہر ایرے غیرے سے کروانے بھی نہیں چاہیے۔ طلاق کا مسئلہ جو ہے وہ انتہائی نازک ہے، اس لیے جب بھی ایسا مسئلہ کوئی پیش آئے تو لازمی طور پر جو معتمد علماء اہل سنت ہیں، مفتیان اہل سنت ہیں، جو فیلڈ سے وابستہ ہیں، جن کا کام ہے، ان سے رابطہ کریں تاکہ وہ تمام کے تمام معاملات کو دیکھ کر، سن کر، پھر اس کے بعد آپ کو اس کا حکم بتا سکیں گے۔ اور یہاں پر یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ بہت سے لوگ یہ کہیں نہ کہیں سے کسی نہ کسی طریقے سے فتویٰ حاصل کر لیتے ہیں، اور پھر بعض اوقات جو نا تجربے کار لوگ ہوتے ہیں، چاہے وہ علماء اور مفتیان کرام ہی کیوں نہ کہلاتے ہوں، لیکن عدم تجربے کی وجہ سے وہ مسئلے کو بیان کر دیتے ہیں اور نتیجہ بعض اوقات خراب نکلتا ہے۔ تو لازمی طور پر آپ جب بھی طلاق کے مسئلے کے لیے رجوع کریں تو دونوں فریقین جو ہیں وہ مل کر کسی مفتی صاحب سے رابطہ کریں، یا دوسرا فریق نہیں آ سکتا تو کم از کم مفتی صاحب کے پاس جا کر ان کو ساری ڈیٹیل بتائیں، پھر اس کے بعد اگلے مرحلے کی طرف جائیں۔ اس سے پہلے خود کبھی کسی طرح کا فیصلہ نہ کیا کریں، خود اس طرح کے فیصلے نہ کریں۔